علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں احوال و خدمات حضرت شیخ الکل حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جانشین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ تعالی۔ تو آج کے اس ولاگ میں آپ سنیں گے ان کے چند سیاسی واقعات۔ جنگ آزادی کا آغاز 11 مئی 1857 کو میرٹھ سے ہوا تھا۔ 34 علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس پر چوتھے نمبر پر میاں صاحب کے دستخط ہیں۔ یہ فتویٰ اس زمانے کے اخبارات صادق الاخبار اور ظفر الاخبار میں شائع ہوا۔ حضرت میاں صاحب انگریزی حکومت کے شدید مخالف تھے، اور اس کی شدت کا اندازہ اس فتوے کے الفاظ سے ہوتا ہے جس پر انہوں نے دستخط فرمائے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی اپنے زاویہ فکر میں لائیے کہ اسلام نے دشمن کی عورتوں کو چونکہ قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اس انتہائی تلخ جذبات میں بھی حضرت میاں صاحب اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے اپنے دشمن کی ایک خاتون کی حفاظت فرمائی۔ انگریز خاتون کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے بعض لوگوں نے سوال اٹھائے کہ حضرت میاں صاحب انگریز دوست تھے، حالانکہ شریعت اسلامی کا بھی یہی حکم ہے، اور اسلام نے دشمن کی عورتوں کو جنگ کے دوران قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ انگریزی حکومت کی بغاوت کے سلسلے میں حضرت میاں صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور آپ کو راولپنڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ 1 سال وہ راولپنڈی جیل میں قید رہے تھے، اور علم حدیث کی شہرت تدریس کے سلسلے میں میاں صاحب کی شہرت اندرون اور بیرون ممالک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے ہر ضلع، ہر شہر اور ہر قصبے میں ان کے فیض یافتہ خدمت حدیث میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک میں حجاز مقدس، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، شام، افریقہ، تیونس، الجزائر، افغانستان، ایران، چین وغیرہ میں حضرت میاں صاحب کے شاگرد موجود تھے، اور ان کے درس و تدریس کے حلقے موجود تھے۔ اللہ نے آپ کو بے حد اعزاز سے نوازا تھا، اور ہر جگہ ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ فقط ان کا علم و تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تدریس اور اللہ کے دین کی اشاعت تھی۔ 22 جون 1897 کو حکومت کی طرف سے میاں صاحب کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ہر حکومت مختلف لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق کوئی نہ کوئی خطاب دیتی ہے۔ اس میں حکومت کی مخالفت یا موافقت کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اس خطاب کا مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت میاں صاحب یقیناً اپنے وقت کے مجدد تھے، اور اس دور میں منصب تجدید انہی کو زیب دیتا ہے۔ تجدید کے معنی ہے دنیا کو نیا کر دینا، یعنی لوگوں کے دلوں میں دین پر عمل کے بارے میں جو کمی واقع ہوگی تھی، اس میں اثر نو اضافہ کر کے اسباب بروئے کار لانا اور احکام الہی کی تبلیغ اور اشاعت کی جد و جہد کرنا۔ بے شک یہ خصوصیات میاں صاحب میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ انہوں نے غیر اسلامی رسومات ختم کرنے کی کوشش کی، بدعات کو مٹانے کا عزم کیا، لوگوں میں دین کے متعلق جو غلط رجحانات پیدا ہو گئے تھے ان میں اصلاح کے لیے
میدان عمل میں اترے۔ میاں صاحب 70 سال تک قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے اور لاتعداد لوگوں نے میاں صاحب سے استفادہ کیا۔ حضرت میاں صاحب درویش منش عالم تھے، کوئی دولت جمع نہیں کی، کبھی کسی سرمایہ دار کے دروازے پر نہیں گئے، اور حضرت میاں صاحب نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ قاضی القضاء کا منصب پیش کیا گیا، لیکن حضرت میاں صاحب نے اس منصب کو بھی ٹھکرا دیا۔ علم کو کسی وقت بھی حضرت میاں صاحب نے ذریعہ معاش نہیں بنایا، غربت کی زندگی بسر کرتے رہے، فاقوں پر فاقے آئے، مگر کبھی دلی کو نہیں چھوڑا، اور جس مقام پر حضرت استاد شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بٹھا دیا، تمام عمر حضرت میاں صاحب اپنے استاد کے حکم پر وہی بیٹھے رہے۔ اس شہر میں بے پناہ اثر و رسوخ کے باوجود حضرت میاں صاحب نے اپنا ذاتی مکان تک نہیں بنایا، آخر وقت تک دلی میں کرائے کے مکان میں رہتے رہے۔ قابل ترین تلامذہ جلیل القدر علماء دین کی اتنی تعداد اپنے بعد چھوڑی کہ جس کو گنتی میں شمار لانا ممکن نہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔